پیار کریں اپنے زبان سے پیار کریں. جب آپ زبان سے اپنے پیار کریں گے تو آپ صحیح زبان استعمال کریں گے، کیونکہ آپ کو اپنا زبان بہت پیارا ہے. اور پیار کریں اپنی دنیا سے، اپنی زندگی سے پیار کریں. جب آپ پیار کرتے ہیں اپنی زندگی، اپنی دنیا سے، تو آپ کبھی بھی ہونا نہیں دیں گے اپنی زندگی کو خراب ہونا. اور جب آپ اپنے زندگی سے پیار کرتے ہیں، اپنی شخصیت سے، اپنی ہر چیزوں سے پیار کرنے لگتے ہیں، تو یہ پیار دوسروں میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے کنیکٹ ہے وہ لوگ، اور آپ کبھی ان کو آزاد نہیں دیں گے. اس لیے آپ کی بے دغا زندگی اور بے ٹینشن ڈپریشن زندگی گزر جاتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے ہیں اور بہت مقبول ہوتے ہیں. آپ بہت معاشرے میں ایک مفید انسان کے طور پہ آپ کو سمجھتے ہیں، اور اسی مذہب کا بھی یہی اخلاق ہے اور یہی بیس ہے ہمارے دین کا، اور اس لیے اخلاق بڑی اچھے ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی بہت پرسکون اور بہت بہتر بناتے ہیں. ایک کال کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سمد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ میں اسد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اسد، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے لاسٹ جب آپ کو کال کی تھی تو میں نے ایک کوشچن کیا تھا آپ سے، تو اس کوشچن کی میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنی اہمیت تھی اس سے زیادہ اس کی اہمیت بعد میں ظاہر ہوئی، کیونکہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے مختلف جو حادثات ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں. جیسے فضائی حادثے ہیں جس میں انگنت جانوں کا لاس بھی ہو جاتا ہے. تو سب نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی کراچی میں بھی ایک پلین کریش ہوا ہے، اور اس سے بھی پہلے 2-3 ہفتے پہلے بھی کراچی میں بھی اس طرح سے پلین کریش ہوا تھا. جی. تو یقیناً اب اس سوال کی یوٹیلیٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے. جی جی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جیسے یہ چیز بڑھ رہی ہے تو ہم اس کو کیسے اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کے تاریخ میں جی اتنا کچھ ہوا ہے، اتنا قتل غارت ہوا ہے، جی جی، اور انسان تباہ ہوتا گیا. جب سے انسان ہے یہی لڑائیاں ہوتے رہتے ہیں. جی، یہی لڑائیاں اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے بڑھ چکے تھے، اتنے زیادہ کہ ایک وقت میں ایک دن میں کئی لاکھ لوگ، کئی لاکھ ملین لوگ بھی مرتے تھے. جی جی. لیکن آج کل جو ہے یہ ایک سیاست کا کام ہے، ایک سیاست کا حصہ ہے. جی. تو یہ بھی الحمدللہ اللہ آہستہ آہستہ یہ سارے کچھ یہ مسائل ٹھیک کریں گے. آہستہ آہستہ یہ سب مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے، آہستہ آہستہ پہچانیں گے، کیونکہ مشینی مصنوعی دنیا اور تجارت نے ہمیں کوئی خاص کچھ نہیں دیے، سکون نہیں دیے. جتنے بھی ہم نے حاصل کیے سکون نہیں دیے. تو رفتہ رفتہ دنیا اخلاق کی طرف آتا ہے جس سے ان کو قلبی سکون ملتے ہیں. جی ہاں بالکل. کیونکہ اب یہ چیز دیکھیں نا کتنے خطرے والی بات ہے کہ ہم ایک پلین میں سفر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن چند منٹ کے اندر اندر وہ کسی فالٹ افیکٹ کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے. تو ہم کیسے اپنے سفر کو محفوظ بنائیں گے اور کس طریقے سے اپنی میں نے پہلے بھی یہی سوال کیا تھا، اور آج میں اس سوال کو آج آپ تمام ویورز کے لیے میں دوبارہ سے اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں کہ تھرو سمدہ ہم کیسے اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں، اپنے سفر کو کیسے زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اچھی بات کہی کہ رفتہ رفتہ یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں انشاءاللہ وہ ان کو اللہ ان کے دل میں کوئی ایسے بات ڈالیں گے جو کائنات کے کریٹر ہے. جی جی. کوئی نہ کوئی ایسے پاور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کریں گے جو کہ وہ اخلاق کریں اور انسانوں کو اس طرح کے اذیتیں نہ دیں، اور بلکہ انسان کیا دوسری مخلوق کو بھی اذیتیں ملتے ہیں ہماری وجہ سے نا. اور بڑے عذاب میں ہیں، سارے زمین پہ بہت عذاب آ چکے. تو پہلے بھی تھا، یعنی شروع سے تھا یہ، لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ بہتر کریں گے. جی
اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل پر ہجوم جگہوں پر مختلف قسم کے جرائم کا اندیشہ بہت بڑھ گیا ہے. مثال کے طور پر ہم روڈ پہ جا رہے ہوں, ہم کسی مختلف قسم کی سیرمنیز وغیرہ میں ہوں تو تقریب کاری کا بھی ایلیمنٹ ہے. پھر اس کے علاوہ موبائل سنیچنگ, کار سنیچنگ, اس سب کے خطرات جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ چکے ہیں. تو ہم اس حوالے سے کیسے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اسپیسیفکلی کسی پرہجوم جگہ پہ موجود ہوں تو ہم سمدہ کے ذریعے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, سمدہ NHMF کے ذریعے اللہ تعالیٰ کریں گے, انشاءاللہ ہمارے حفاظت کریں گے, اللہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی آگاہی بھی ملتے ہیں آپ کو, بالکل محفوظ رکھتے ہیں انسان کو کہ خدا نہ کرتا آپ کے ساتھ یا کچھ ہونے والا یا اس طرح کچھ ہے. لیکن انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ سارے مسائل اللہ بہتر کریں گے, ٹھیک ہو سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ. میں نے سمدہ کوالیفیکیشن کے بعد اس کو مختلف پیشنٹس پہ اپلائی کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے ان پیشنٹس کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعتماد میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے میرے. جہاں یہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ سوالات بھی ذہن میں آ رہے ہیں جو کہ پیشنٹس کے حوالے سے ہی ہیں. بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جہاں جب ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پیشنٹ کی جو قوت ارادی ہے, جو اس کی ول پاور ہے, اس کی مورل سپورٹ کو ہم کیسے انکریز کر سکتے ہیں؟ بالکل, قوت ارادی آپ سمجھا سے دیکھیں, قوت ارادی ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بائی برتھ نہیں ہوتا ہے, قوت ارادی بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. قوت ارادی کا کوئی وجود نہیں ہے, لیکن اس وقت ان کے وجود آ جاتا ہے جب آپ ارادہ کرتے ہیں. تو ارادہ کو سٹرونگ کرنے کے لیے, ان کے ارادوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے, ان کے کنسنٹریشن پاور کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور ان کے تحمل برداشت کو بڑھانے کے لیے آپ سمدہ کو اپلائی کریں تو بالکل ریزلٹ ملتے ہیں آپ کو. آپ خود مجھے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ پیشنٹ کیونکہ طویل عرصے سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, صحیح, ان کا کانفیڈنس لیول بہت لو ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, مجھے اس پروگرام میں بھی ایک کال آئے تھے بیچارے کہ وہ سمدہ لیول 1 انہوں نے کیے ہیں تو ان کو کانفیڈنس تو بالکل کوئی پہلے بات بھی نہیں کر سکتے تھے. کل مجھے کل کلاس ہوا تھا تو وہ مجھے انہوں نے کال کیے تھے, ابھی الحمدللہ وہ میرے سے بات کر سکتی تھی اور بڑا اچھے انداز میں, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ضرور انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ کال کریں گے, انشاءاللہ آپ بات کر سکیں گے. تو وہ بتا رہی تھی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ جب ایک پیشنٹ کو صحت ملتی ہے, اس کو شفا ملتی ہے, تو اس سے جو ہمیں جو دلی سکون مل رہا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس ایک سکون, ایک لمحے کے سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بالکل صحیح. تو اس حوالے سے میں ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک پیشنٹ کی سرجری ہو رہی ہے, جی, تو سرجری کے دوران اس کو کس طریقے سے سمدہ کے ذریعے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, سرجری اگر ہوئی تو سمدہ ہیلپ کرتے ہیں. مثلا ان کی سرجری جاری ہو اور پیشنٹ ہوش بھی ہو تو اس ٹائم کس طریقے سے اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ڈاکٹر ہے, آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں. جی, آپ آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں. ہمارے ایک پیشنٹ جو ہے وہ آپریشن کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپریشن روم میں جانے سے پہلے جو ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے پھر آپریشن ہونے والا ہے, تو اس دوران آپ جو ہے اس سمدہ کے ذریعے ہمیں اس کو ٹریٹ کیجیے. بہت زبردست, بہت اچھا, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, جو ڈاکٹر نے دوائیں ان کو دیے وہ ناجائز بھی کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایک کام کریں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, تھوڑا سا ان کو ٹریٹمنٹ دے دیں گے تو وہ خود ہی انشاءاللہ اس کے خوف بھی دور ہو جائیں گے, وہ ریلیکس رہیں گے, انشاءاللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی, ایک اور ہے جو کہ بہت اہم ہے, جی, کہ آج کل لوگوں میں کمپلیکس کا ایلیمنٹ بہت بڑھ چکا ہے. ایک احساس کمتری ہے اور ایک احساس برتری ہے. ہاں بالکل, دونوں ہی کے بہت مضر اثرات ہیں, بڑی مضر اثرات, بالکل دونوں کے. نتیجے میں تو ہم قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہم زندگی میں آگے بڑھنے کی جو خواہش لگن ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اور احساس برتری جو ہے اس کی وجہ سے ہم دوسروں پر حاکمیت کی وجہ سے ان کا استحصال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دونوں چیزوں کو کمپلیکس کے جو یہ دو ایکسٹریمز ہیں
جی ہم سمدہ کے ذریعے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس چیز کو سمدہ کے ذریعے کنٹرول کر سکیں؟ بالکل ہے، بالکل یہ درست ہے. دیکھیں سمدہ ہمارے آنا کو، ہمارے ایگو کو ڈاؤن کرتے ہیں جی اور ہمارے کانفیڈنس کو بڑھا دیتے ہیں مثبت طریقے سے. جی ٹھیک ہے، آنا جو ایگو جو ہائی ہوتے وہ تو نیگیٹو فورس ہے نا، تو وہ نیگیٹو فورس کو ڈاؤن کرتے ہیں اور پازیٹیو فورس کو ہائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہماری کارکردگی مثبت طریقے سے ہم سوچتے ہیں اور مثبت کارکردگی ہماری بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سوالات کے. پروگرام کا وقت نہیں ہے ورنہ آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. پروگرام کا وقت ختم ہے اور ہم ڈپریشن پہ بات کرتے تھے. ایک یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ڈپریشن کے ایک تو بکس، میرے بہت ساری بکس ہے اور یہ بکس آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں اور ان پہ آپ علاج کر سکتے ہیں، علاج بھی کر سکتے ہیں آپ. اور یہ بکس ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اس چیزوں سے اور ایک شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا ہے، یہ لازمی پڑھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں اور ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. اور ہمارے سیمینارز ہے، اس سیمینار میں ضرور شرکت کریں. اسلام آباد، لاہور اور پنڈی اسی ہوٹل میں شام 4 بجے لاہور میں ہوتے ہیں. لاہور میں 5 کو دسمبر کو. اور دوسرے بھی آپ ہمیں کال کریں، آپ کو شیڈول بھی بتا دیں گے. آپ کے موبائل پہ ہم آپ کو شیڈول SMS کر دیں گے. اور بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.